بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم علیہ۔ حضرت ام کلثوم عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے مابین اصلاح کرے اور نیک بات کہے اور بھلائی پہنچائے۔ دنیا کا ہر فرد چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت قبیح فعل ہے، یہ ایک بہت بری عادت ہے، لیکن بعض مواقع پر اگر جھوٹ بھی بولا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے اور غلط بیانی سے کام لے۔ مثلا اگر دو افراد، دو قوموں اور دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کو متحد کرنے اور ان کی اصلاح کی خاطر اگر جھوٹ بول دیا جائے تو جائز ہے۔ اس غلط بیانی کی وجہ سے دو گروہوں یا دو قومیں خون ریزی سے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روح سے ایسا شخص جھوٹا اور گناہگار نہیں ہو سکتا جو خلوص نیت سے لوگوں کی اصلاح کی خاطر جھوٹ سے کام لے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، ان سے نیک بات کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رخساروں کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے زمانے کی طرح چیخو پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہر معاشرہ کچھ نہ کچھ رسم و رواج کا پابند ہوتا ہے۔ ان رسم و رواج میں بعض کا تعلق معاشرے کے لیے مفید، بعض کا تعلق نمود و نمائش اور بعض رسم و رواج کا تعلق کچھ لوگوں کی تکالیف کا سبب بنتا ہے۔ اس سلسلے میں دین اسلام نے ایک بہت بڑی معاشرتی برائی کو جو عرب میں پختہ رسم کی شکل اختیار کر گئی تھی، اسے ختم کرنے کا اعلان کیا اور ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا، کیونکہ اس رسم کو ختم کرنے کا اعلان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اس میں کسی کی حق تلفی یا دل آزاری کا کوئی پہلو بھی نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں غمی کے بعض موقعوں پر چند افعال رسومات کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ان افعال میں رخساروں کا پیٹنا، گریبانوں کو چاک کرنا اور چیخو پکار کرنا تھا۔ یہ تینوں افعال زمانہ جاہلیت میں رائج تھے۔ اس حدیث میں یہ بھی تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود اب بھی ان افعال پر کوئی اگر عمل کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی دین اسلام سے خارج ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے پچھلی زندگی میں ایسے گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔